الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أحد له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حضرات گرامی، واجب الاحترام بزرگوں، محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اور اس کے بعد کروڑ درود و سلام ہو میرے اور آپ سب کے پیر و مرشد سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ وہ پیارے پیغمبر جن کی سیرت جتنی بھی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے. جمعۃ المبارک کے اس مبارک موقع، یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک لمحات میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ درود و سلام. حضرات، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے. سیرت پاک کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جائیں اتنی ہی کم ہیں، اور آج کا جو میں نے موضوع وہ سیرت کے حوالے سے ہی کچھ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی پیاری سیرت ہے، آپ کی زندگی اتنی مبارک زندگی ہے، اس کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک پہلو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں، اور پھر اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زندگی گزاری ہے، جو تعلیمات ہم کو دی ہیں، جس طرح وہ خود بنے ہیں، جس طرح انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، جس طرح انہوں نے خلق کائنات کے ساتھ سلوک کیا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی ساری زندگی جو ہے وہ ہم سب کے لیے نمونہ. عزیز و دوستو، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو، اپنے حبیب کو اس کائنات کے اندر مبعوث کر کے
یہ بات فرمائی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے، اور وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے ایک پیغمبر بھیجا جو پیغمبر انہی میں سے تھا۔ اللہ کے رسول کی جو بے شمار صفات میں ہے، صفات ہے، ان میں ایک صفت یہ ہے کہ آپ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں، آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا خاندان کے بارے میں اچھی طرح جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ آپ کا خاندان قریشی ہے، ہاشمی ہے۔ والد کا نام عبداللہ، دادے کا نام عبد المطلب، پردادے کا نام ہاشم، اور ہاشم جو ہے وہ عبد مناف کے بیٹے تھے، عبد مناف جو ہے وہ قصی کے بیٹے تھے، اور یہ قصی وہی ہے جن کو قریش کا لقب دیا گیا۔ ویسے تو یہ تاریخ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4000 سال پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ بابل کے، جو عراق کا علاقہ ہے، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں سے ہجرت کر کے کہاں پہ آئے؟ فلسطین کے اندر، یہ بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، آج بھی وہاں پہ خلیل نامی ایک محلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور وہاں سے آپ سب کے علم میں ہے یہ باتیں، صرف ان کو دہرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے جس وقت ان کی والدہ حاجرہ ان کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں تشریف لاتے ہیں؟ مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ مکہ اس وقت بے آب ہو گیا، کوئی چیز، کوئی آبادی نہیں، چند دن کا پانی، تھوڑی سی کھجوریں، اور ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو اماں حاجرہ نے ان کے دامن کو تھام لیا، کہا ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہاں کوئی بشر نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ کہا میں تم کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ کہا اگر اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہو تو پھر ہمیں کوئی دنیا کی کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس کے ساتھ رب ہو اس کو کس کا ڈر ہے؟ اور لیے دوستو ساتھیو، یہ تاریخ بڑی لمبی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ گھرانہ بڑا مبارک گھرانہ تھا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس پورے گھرانے کے اندر کوئی عورت بغیر نکاح کے نہیں آئی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے گھرانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کوئی ایسا عورت نہیں ہے جو بغیر نکاح کے آئی ہو۔ مراد یہ ہے کہ یہ خاندان جو ہے یہ مقدس ہے، پاک ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے خاندان کو منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پردادا سردار ہاشم بہت بڑے آدمی تھے۔ اس وقت دنیا کے اندر دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک کسرا کی حکومت تھی اور کیسر کی حکومت تھی۔ ایک عیسائیوں کی حکومت تھی اور ایک لوگوں کی جو کہ آپ کو پوچھتے تھے۔ یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہ شام کا علاقہ، اس سارے علاقے کے اوپر کیسر کی حکومت تھی۔ سردار ہاشم کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں کے حکمرانوں سے مل کر قریش کے لیے تجارت نامے کے اوپر ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی روح سے جب قریش کا قافلہ جاتا تھا، تجارتی قافلہ جاتا تھا، اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا تھا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس کی حفاظت کی جاتی تھی، عزت کی جاتی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن پاک نے بھی ذکر کیا ہے کہ ریلۃ الشتاء والصیف، قریش جو ہے ایک سفر یمن کا کرتے تھے، حبشہ کا کرتے تھے۔ وہ کب کرتے تھے؟ سردیوں کے موسم میں، کیونکہ سردیوں کے موسم میں یمن کے اندر اور حبشہ کے علاقے میں زیادہ سردی نہیں ہوتی ہے۔
جبکہ آج بھی اگر اخبارات میں پڑھیں، یہ شام کا علاقہ ہے، تبوک کا علاقہ ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ برف پڑی ہوئی ہے، برف باری ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو قریش دوسرا سفر جو ہے وہ کب کرتے تھے؟ وہ گرمیوں کے موسم میں۔ گرمیوں کے موسم میں کہاں جاتے تھے؟ شام کے علاقے میں جاتے تھے، فلسطین کے علاقے کے اندر جاتے تھے۔ ابھی جو دوستو ساتھی، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سردار ہاشم جو ہے یہ فلسطین پہ جا رہے تھے، مدینہ طیبہ جس کا نام پہلے یثرب ہوتا تھا، وہاں پہ گئے۔ اس زمانے میں خواتین بھی تجارت کیا کرتی تھی، جس طرح کہ ہماری اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو تھی وہ بھی اس زمانے میں بہت بڑی تاجر تھی۔ انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا، بنو نجار کی عورت، ان کا نام سلمہ تھا۔ سلمہ کے جو والد تھے وہ بنی نجار کے سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ نیابت، خوبصورتی، ذہانت، فطانت، ہر چیز نظر آئی۔ انہوں نے اس کے باپ کو رشتہ سردار ہاشم میں مانگا، انہوں نے قبول کر لیا۔ شادی ہوئی، اس شادی کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا، اس کے سر کے اندر کچھ بال سفید رنگ کے تھے۔ عربوں کے اندر جو بوڑھا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شیبہ ہے۔ چھوٹا سا بچہ قدرتی طور پر اس کے بال جو تھے سر کے اندر وہ سفید رنگ کے تھے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا شیبہ ہے، شیبہ ہے، شیبہ ہے۔ اس کا نام ہی ان کا شیبہ پڑ گیا۔ جب اس بچے کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے تو ان کا چچا جس کا نام مطلب تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ تمہارا بھتیجا جو ہے وہ وہاں مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر پرورش پا رہا ہے، خون تھا۔ یثرب چلے گئے، جا کے اس کی والدہ یعنی سلمہ سے ملاقات کی، اپنی بھابھی کہہ لیجیے، بھابھی بنتی تھی۔ ان سے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہاشمی ہے، یہ قریشی ہے، یہ بڑے خاندان کا ہے، اس کو میں نے مکہ لے کے جانا ہے۔ ماں تھی اسے، لیکن جب اس کو پتا تھا، معلوم تھا کہ یہ کوئی عام خاندان کا بچہ نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اس بچے کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھایا اور مکہ لے کے آئے۔ جب مکے کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے، آپس میں گفتگو کی۔ تو کسی نے کہا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، اور عربی زبان کے اندر عبد کا لفظ جو ہے وہ غلام کو کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے، عبد المطلب ہے۔ اور پھر وہ شیبہ کا لفظ جو ہے وہ لوگوں کے ذہن سے مٹ گیا، لیکن یہ کنیت جو ہے یہ غالب آ گئی، اور یہی عبد المطلب جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم تھے۔ سردار عبد المطلب کی اگر باتیں کرنی شروع کرتے ہیں تو بہت لمبی باتیں ہیں۔ ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے انتہائی خوبصورت، لمبے قد کے تھے، چہرے سے نیابت، سرداری کی ساری خوبیاں نظر آتی۔ ان کے بڑے کارنامے، اہم کارناموں کے اندر ایک کارنامہ عزیزو یہ ہے کہ یہ زمزم اس وقت بنی جرہم نے اس کو بند کر دیا تھا۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ زمزم کہاں پہ ہے، زمزم کا کنواں جو ہے یہ ختم ہو چکا تھا۔ سردار عبد المطلب کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ کام لینا تھا ان سے۔ خواب کے اندر 3 مرتبہ خواب ان کو آئی کہ فلاں جگہ جو ہے اس جگہ زمزم جو ہے وہ پوشیدہ ہے، کنواں وہاں پر۔ تو چنا نے اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا، اپنے بیٹے حارث کو لیا اور پھر زمزم کو کھودنا شروع کیا۔ یہ تفصیل لمبی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہی کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے ایک ان کے جد امجد، آپ کو یاد ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کی ایڑی اور زمزم جو ہے جاری ہوا تھا، اور دوسرے نبی علیہ السلام کے دادا محترم سردار عبد المطلب جو ہیں ان کے ہاتھوں زمزم کا دوبارہ اجرا ہوتا ہے۔ اور زمزم کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لما شرب له، زمزم جس نیت کے ساتھ پیا جائے اللہ رب العزت اس نیت کو قبول کرواتا ہے۔ دعا کی قبولیتوں کے اندر ایک وقت جو ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی زمزم کو پیے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سردار عبد المطلب کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ جس وقت یمن کا بادشاہ ابرہ آتا ہے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے،
تو وہ شخصیت جو کہ اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے جاتی ہے، وہ آیا، سردار تھا ابھی ابرا، اس کے ساتھ بہت بڑی فوج تھی، ہاتھی لے کے آیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہاں لوگوں کے بہت سارے اونٹ اس کی فوجیوں نے قبضے کیے، ان کے 200 اونٹ سردار عبد المطلب کے، وہ بھی اس نے قابو کر دیا۔ سردار عبد المطلب جو ہے وہ جس وقت ملنے کے لیے ابرا کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو جب اس نے آ کے دیکھا ان کو احترام کے ساتھ، شخصیت بہت بڑی تھی، روک، کس کے بیٹے تھے، کس کے پوتے تھے، تو ہم آدمی تو نہیں تھے، کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، بیٹھے، پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے جو 200 اونٹ تمہارے فوجیوں نے پکڑے ہیں ان کو رہا کر دو۔ ابرا کہنے لگا کہ جب تم آئے تھے میں نے تم کو دیکھا تھا، میرے دل میں بڑی عزت اور مقام تمہارا پیدا ہوا، لیکن جب تم نے یہ بات کی ہے تو میرے دل میں تمہاری قدر کم ہو گئی ہے۔ کہا کیوں کم ہوئی ہے؟ کہا دیکھو میں آیا ہوں اس لیے کہ تمہارے قبلہ کو، تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ میرا خیال یہ تھا کہ تم میرے پاس آ کے مجھ سے یہ التجا کرتے، مجھ سے ریکویسٹ کرتے، مجھ کو کہتے کہ ہمارے کعبے کو نہ ڈھاؤ۔ آئے عزیزاں ذرا غور کیجیے، سردار عبد المطلب کا جواب سنیے۔ کہنے لگے ابرا تمہاری بات درست ہے، لیکن سنو، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، جس چیز کا میں مالک ہوں وہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اس بیت اللہ کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، اور جو اس کا مالک ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ سردار عبد المطلب کا عقیدہ تھا۔ اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ جس وقت یہ مشکل وقت آیا، مکے والوں نے مکہ خالی کر دیا، پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، سردار عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے رب سے کچھ مناجات کی، اور اس مناجات کے اندر اللہ سے یہ بات کہی، اللہ اس گھر کی حفاظت تو کرنے والا ہے، اس کا مالک تو ہے، تو اس کی حفاظت فرما۔ اور پھر عزیزو آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس گھر کی حفاظت کیسے کی۔ پھر ابابیل آتے ہیں، پھر سوری کی ساری الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ چھوٹے چھوٹے پرندے آسمان کے اوپر نمودار ہوئے اور انہوں نے آ کے ایٹم بم کرائے اس ابرا کے لشکر کے اوپر، اس کے ہاتھیوں کے اوپر، اور بالکل خاص و خاص ان کو ختم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ بڑا گھرانہ ہے۔ یہ عظیم منصب جو ہے یہ کوئی چھوٹا سا منصب نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ دوسرے انبیاء عزیزوں آئے، وہ کسی مدت کے لیے آئے، کسی قبیلے، کسی خاندان کے لیے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کلدانیہ خاندان کی عورت نے، اور کلدانیہ خاندان بابل کے اندر عراق کے اندر، اس عورت نے آ کے مسئلہ پوچھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر کو جھکا لیا، کہنے لگے میں کلدانیوں کے لیے نبی بن کے نہیں آیا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے ان کو ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے اپنے حبیب کو کائنات، پوری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے والد محترم، ان کا نام عبداللہ تھا،
वालदा का नाम सैयदा आमिना था, ये भी कुरैशी खातून थी, बड़ी मुबारक घराने से इनका भी ताल्लुक था। तो नबी अलैहिस्सलाम की एक बात कि आप कुरैशी भी थे, हाशमी भी थे, और आप फख्र के साथ सरदार अब्दुल मुत्तलिब बड़े आदमी थे। इसीलिए आपको याद होगा ग़ज़वा हुनैन के मौके पर जिस वक्त थोड़ी सी शिकस्त हुई वक्ती तौर पर, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है अपने खच्चर के ऊपर सवार हैं, और खच्चर को आपके चचाजाद भाई अबू सुफियान ने पकड़ा हुआ है। आपके चचा अब्बास कहते हैं भतीजे रुक जाओ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनन नबी ला कज़िब, मैं नबी हूं, मैं झूठा नहीं हूं। अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मैंने आगे बढ़ना सीखा है, पीछे हटना नहीं सीखा है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कायनात के अंदर आए, बेशुमार खूबियां लेके आए, रहमतें लेके आए। और मैंने पिछले जुमा में भी अर्ज किया था, हमारी अम्मा सैयदा खदीजा ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो बिशारत दी थी, नबूवत मिलने से पहले उन्होंने कहा था कि कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम आपको रब कभी रसवा नहीं करेगा। क्यों रसवा नहीं करेगा? कहने लगी इन्नका लतस्लुर रहम व तहमिलुल कल्ला व तक्शिफुल मादूम, कहने लगी कि आप सिला रहमी करते हैं, जो मुश्किलात के अंदर, परेशानियों के अंदर फंसे होते हैं उनकी आप मदद करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम उनकी वलादत बासादत से पहले उनके वालिद मोहतरम सरदार अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आप यतीम पैदा हुए, और उस वक्त का रीत और दस्तूर था कि मक्के के बाहर की ख्वातीन आती, वो बच्चों को अपने साथ ले जाती। बनु साद को यह एजाज हासिल हुआ, ताइफ के तकरीबन कुछ 40-50 किलोमीटर मुझको गुज़श्ता साल इसी फरवरी के महीने में बनु साद अम्मा हलीमा के बस्ती में जाने का इत्तफाक हुआ। रीज़ो बड़ी सैरें की हैं, बड़ी जगह पे गया। मैंने अपना मारकारा मजमून लिखा था अम्मा हलीमा सादिया के घर में, उनके गांव के अंदर। वो चंद घंटे मैंने जो गुजारे हैं वहां पर, नबी अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी वालदा उनका दूध पिया, फिर अबू लहब की लौंडी, उसका नाम सुवैबा था, उसका दूध पिया, और उसके बाद अम्मा हलीमा सादिया को ये सादत मिली कि उनका नबी अलैहिस्सलाम ने दूध भी पिया और अपना बचपन जो है वो बनी साद के इलाके के अंदर गुजारा। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी बड़ी मुबारक जिंदगी थी। आपका बचपन भी पाक था, आपकी जवानी भी पाक थी। जवानी के हवाले से, बचपन के हवाले से इंशाअल्लाह आइंदा जुमे जो है वाक़यात को हम आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह अपने फज़ल व करम से नबी अलैहिस्सलाम की हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ऐ मौला करीम हमें उनका सच्चा दावेदार बनने की तौफीक अता फरमा। फिर मैं अजीज़ बात कहूँगा, हम कौन होते हैं आपके सीरत के हवाले से गुफ्तगू करें। बड़ी अजीब शख्सियत थी, बहुत बड़ी शख्सियत थी नबी अलैहिस्सलाम की सीरत। उसको पढ़ते जाइए, खुदा की कसम आपका दिल खुलता चला जाएगा। आपकी जिंदगी बड़ी मुबारक जिंदगी थी। आपने अपनी जिंदगी में कभी बुतों के सामने अपने सर को नहीं झुकाया है। सीरत नगारों ने लिखा कि एक दफा आपके चचा अबू तालिब आपको औकास के मेले की तरफ ले जाना चाहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा बंदोबस्त किया कि नबी अलैहिस्सलाम जो है अपने चचा को कहने लगे, चचा ये मुझको मेले ठेले पसंद नहीं है, मैं मेलों की तरफ नहीं जाने वाला हूं। सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला है। वो सादक थे, अमीन थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे जो काम लिए वो आप सारी दुनिया जो से वाकिफ है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पाक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा अपने लिए भी, आपके लिए भी। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से हम सबको नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा। ऐ मौला करीम उनके सीरत के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھا، اور کم سے کم درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جس نے میرے اوپر ایک دفعہ یہ درود پڑھا، اللہ رب العزت 10 مرتبہ اس کے اوپر جو ہے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں. اس لیے میں اپنے آپ سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، اور جمعہ کا دن بطور خاص ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی، ان کا نام تھا ابی ابن کعب. ابی ابن کعب وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے کچھ ذکر و اذکار کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اس وقت کے اندر آپ کے اوپر درود پڑھ دو. اللہ کے رسول، مجھ کو بتائیے کہ میں کتنا وقت آپ کے اوپر درود پڑھوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ساتھی جتنا جی چاہے اتنا پڑھ لے. انہوں نے عرض کی کہ اگر اللہ کے رسول، اگر میں آدھا وقت آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں، اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فرمایا تمہاری مرضی ہے، لیکن جتنا زیادہ کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے کیا کہنے لگے کل تو اجل لک صلاتی کلھا. اللہ کے رسول، پھر سارا وقت جو میں نے مقرر کیا ہوا ہے، پورا وقت میں آپ کے اوپر درود پڑھوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی اس کو اپنے سینوں پہ لکھ کے لے جائے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم کثرت کے ساتھ درود پڑھو گے، اذن تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک. فرمایا تیرے سارے غم اور تیرے سارے فکر جو ہیں ان کو وہ دور ہو جائے گے اور تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، پھر میں عرض کروں گا، کعبے کا رب ہوا ہے اس ممبر کے اوپر کھڑا، جب بھی کبھی مشکل وقت آیا ہے، درود شریف پڑھا ہے، اللہ کی قسم مشکلات کو حل ہو جاتی ہے. رزق کے اگر دروازے کھولنا چاہتے ہو، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو. لیکن ساتھیوں، درود وہی پڑھنا ہے جو محمد رسول اللہ نے ہم کو سکھایا ہے. اور وہ کون سا درود ہے؟ جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں. اس لیے اپنے حرز جان بنا لیں. ہر روز جو ہے صبح کے وقت کم از کم 10 مرتبہ جو ہے درود شریف جو ہے اس کو اپنے لیے حصہ بنا لیں اپنی نماز کا. کاروبار پہ جانے پہلے، دکان، اپنے دفتر میں جانے سے پہلے، اپنی ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 منٹ لگتے ہیں. اسی طرح شام کے وقت، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں. اور پھر حدیث کے الفاظ کو میں دہرا دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساتھی، تیرے سارے غم اور سارے فکروں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الاسلام
اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.